ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، سچ بولنے والے بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک برائیاں موجود ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 4 برائیوں کا تذکرہ کروں گا، 2 اچھے لوگوں کے اندر موجود ہیں اور 2 برائیاں برے لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم یہ جاننے کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اچھے لوگوں کے اندر، ایک متقی انسان کے اندر، ایک پرہیزگار انسان کے اندر، وہ 5 ٹائم کی نمازی ہے، مسجد میں آ کے صف اول میں نماز پڑھتا ہے، پھر بھی اس کے اندر 2 برائی آج کے معاشرے میں، آج کے حالات میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی برائی ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آج کے خطبہ جمعہ میں۔ پہلی چیز، اچھی بات ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے، روزے دار ہے، سچ بولتا ہے، بظاہر دیکھ کے معلوم ہوتا کہ یہ اللہ والا ہے، پرہیزگار انسان ہے، متقی انسان ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن نیک اعمال کرتے کرتے اس کے اندر ایک برائی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، اور بسا اوقات وہ انسان بولنا بھی شروع کر دیتا ہے نیکی کے پردے میں چھپی برائی۔ اب غور کیجئے، میں بہت اچھا انسان ہوں، میں بہت زیادہ پرہیزگار ہوں، میں بہت زیادہ متقی ہوں، میں بہت زیادہ اچھا ہوں۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ جملہ نیکی کی علامت ہے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر چھپے ہوئے تکبر، غرور، اسی طریقے سے خود پسندی، خود کو بڑا سمجھنا، اسی طریقے سے ریاکاری اور دکھاوے کی علامت بھی بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بظاہر کیا بولتے ہیں، میں بہت اچھا انسان ہوں، بہت نیک ہوں، بہت زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اچھی بات ہے آپ پرہیزگار ہیں، کبھی کبھی انسان یہ بولنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے، آپ پرہیزگار ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تہجد گزار ہیں۔ آپ نے تہجد پڑھی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اجر، نیکی، اجر و ثواب آپ کو کس سے لینا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ آپ کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دراصل یہ سارے جملے نیکی کے اندر چھپے برائی ہے۔ یہ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو بھی شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ملوں گا، یاد رکھیے یہ موت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک مومن آدمی، ایک سچا مومن، ایک سچا مسلمان موت سے کبھی بھی نہیں گھبراتا ہے، وہ موت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ موت کو خوشی خوشی گلے لگاتا ہے۔ ان جملوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین سے موت مانگو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے موت مانگنا، موت کا سوال کرنا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کے اوپر کتنوں ہی مصیبت آ جائے، الجھن آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ اللہ رب العالمین سے موت نہیں مانگتا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وقت آ جائے گا، موت کا ٹائم آ جائے گا، تو پھر وہ خوشی خوشی اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہے گا۔ اس کی پیشانی کے اندر، چہرے کے اندر پسینہ نہیں ہوگا، اس کے چہرے کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ اللہ رب العالمین سے ملنا چاہے گا۔ آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کب ملے گی؟ مرنے کے بعد ملے گی۔ تو جو اچھے انسان ہوں گے، جو سچے مومن اور مسلمان ہوگا، وہ اللہ رب العالمین سے ملنے کا خواہش رکھے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ 2 چیزیں قرآن حکیم آپ پڑھتے جائیے، جگہ جگہ آپ کو یہ دو چیزیں ملیں گی۔ کیا ہے؟ ایک ایمان اور ایک عمل صالح، جگہ جگہ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمیں یاد ہے یہ سورہ اچھی طریقے سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں ہیں۔ گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے۔
اور بھی پڑھیے قرآن حکیم آپ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو بھی ایمان لائے گا، ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح کرے گا، جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایمان اور عمل صالح۔ اچھا کبھی آپ نے غور کیا کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایمان کے بارے میں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تمام نبیوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، کتابوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا سوال ہے۔ عمل صالح بولتے کس کو ہیں؟ جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ ابھی میں نے بتایا، قرآن کریم کی آیت پڑھ کے بتایا کہ اس کے لیے اجر عظیم ہے، بہت ساری چیزوں کا وعدہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ عمل صالح ہے کیا چیز؟ آپ قرآن پڑھیے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 19 ہے، اسی طریقے سے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15، میں آیت کا ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ نے کہا کہ جو بھی متقی بندہ ہے، پرہیزگار انسان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، وہ برابر اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کر سکوں تَرْضَاهُ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اسی کو عمل صالح بولتے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا عمل کرو جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے اگر اللہ رب العالمین راضی نہ ہو تو نماز پڑھ کے کوئی فائدہ ہے؟ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں آپ، لیکن یہ روزہ اگر اللہ رب العالمین کو پسند نہ ہو، اس روزے سے اگر اللہ رب العالمین پسند نہ کرے اس روزے کو، تو روزہ رکھ کے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایسا عمل جسے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اس کو عمل صالح بولتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ رب العالمین سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، پھر اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، عمل کرتے وقت بھی آپ عبادت میں کسی کو شامل مت کیجیے۔ اسی طریقے سے عمل کرنے کے بعد بھی آپ اس عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو آپ شریک نہ کریں، کسی اور کو شریک نہ کریں آپ۔ مطلب عمل کرنے کے بعد، تہجد پڑھنے کے بعد اگر آپ تہجد کا ڈھنڈورا پیٹیں گے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے میں ایسا ہوں، میں روزانہ اتنا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، میں ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، کبھی بھی میری نماز نہیں چھوٹتی ہے، اس انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ کسی اور کو آپ شریک کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں۔ تو آپ عبادت کرتے وقت بھی کسی کو شریک نہ کریں، اسی طریقے سے بعد میں بھی آپ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر آپ شریک کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے۔ سورۃ النجم آپ پڑھیے، آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اللہ رب العالمین نے خاص پیغام دیا، اور یہ پیغام کن لوگوں کو دیا؟ اچھے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ پیغام دیا جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، جو روزے دار ہے، جو تہجد گزار ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنی پاکی بیان مت کرو، خود سے اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، میں تو ایسا آدمی ہوں، میں سب سے اچھا انسان ہوں، میں بہت زیادہ متقی ہوں، میں بہت زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اپنے آپ کی پاکی بیان مت کرو، کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى، اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کے تقوی کہاں ہے، تقوی کہاں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے بتایا تھا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، دل کے اندر تقوی ہے۔ تو آپ کسی کے سامنے بیان نہ کریں، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے ان اللہ یحب العبد، کہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اس بندے سے، یحب العبد التقی،
جو تقوی والا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جو متقی ہے، اس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ اس کے اندر اور بھی کیا ایک کوالٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغنیہ، وہ بے نیاز بھی ہے۔ بے نیاز کا مطلب کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین نے جتنا دیا اسی کے اوپر قناعت کرتا ہے اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقوی والا ہو، جو بے نیاز ہو۔ آگے اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الخفی، جو گمنام ہو۔ گمنام کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہے غریب انسان، ہے نمازی، ہے تہجد گزار، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا رشتہ کنیکشن بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا۔ وہ تہجد کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم، تقوی کا وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، کسی کے سامنے وہ بیان نہیں کرتا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک ٹائم کی بھی وہ سنت اور سنت مؤکدہ نہیں چھوڑتا، لیکن معلوم نہیں ہے کسی کو۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو متقی ہو، جو بے نیاز ہو، جو بالکل گمنام ہو، کسی کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، ایک پیغام یاد رکھیں، ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی میں کوئی ایسا کام کرو، کوئی بھی ایسا نیک کام کرو کہ اس نیک کام کے بارے میں آپ کے علاوہ اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، آپ کے دوست و احباب بھی نہیں۔ کوئی بھی کام ہو، نماز ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، آپ نے کسی کی مدد کی، یا کوئی بھی نیک کام ہو، ایسا کام کرو، کوئی ایک ایسا نیک کام، بڑا کام کرو کہ اس نیک کام کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا، آپ کے دوست و احباب کو نہیں معلوم، آپ کی اولاد کو، آپ کے بچے کو بھی نہیں معلوم، آپ کی بیوی کو بھی نہیں معلوم ہے، صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اگر ایسا اعمال، ایسا کوئی بھی عمل آپ لے کر جائیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یاد رکھیے اس کا مقام و مرتبہ، اس کا اجر و ثواب کچھ الگ تھلگ ہی ہوگا قیامت کے دن، یاد رکھیے۔ تو ایسا نیک کام کیجئے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہوتا ہے نا، ہم اللہ رب العالمین کے لیے دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں، جب تک کہ ہمارا نام نہ آ جائے تب تک ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ جلسہ میں بھی اگر کوئی پیسہ دیتا ہے، دان کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، باقاعدہ جب تک اس کا نام لے کر اعلان نہ کیا جائے، دعا نہ کروایا جائے، تب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے تو پیسے دے دیا، میرا نام ابھی تک نہیں لیا۔ تو کوئی کام ایسا کیجئے کہ اس نیک کام کے بارے میں صرف آپ جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ایسے اعمال کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال کرنے کے بعد، نیک کام کرنے کے بعد کبھی بھی غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ جو شیطان ہے نا، ابلیس، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ اب غور کیجئے، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم تھا کہ آپ سجدہ کرو آدم کے لیے۔ ابلیس کا نام اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ابلیس بھی اس میں شامل ہے۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا یہ ابلیس۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، ہم سب جانتے ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، نہیں سجدہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا، بھائی ہم نے تمہیں حکم دیا تھا نا، قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب میرا حکم آ گیا تھا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کس چیز نے تمہیں منع کیا، روکا؟ جواب کیا آیا تھا جانتے ہیں؟ جواب کیا دیا تھا ابلیس نے، شیطان نے؟ یہی خود پسندی، یہی غرور شیطان کے اندر آ گیا تھا، میں پنا، میں سب سے بڑا۔ آج ہے نا لوگوں کے اندر یہ برائی، اچھے لوگوں کے اندر 5 ٹائم کی نمازی ہے، حاجی صاحب ہے، لیکن یہ برائی اس کے اندر آج آ گئی ہے، میں سب سے بڑا۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں تو اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو بھلا کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ برائی مت آنے دیجئے کہ میں ہی اچھا۔ ٹھیک ہے، آپ اچھے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جی، مومنانہ صفات کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ نیک کام کیجئے، نیک کام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈریے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ نیک عمل اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ہماری عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔
ایک آیت ہے سورۃ المومنون کے اندر آیت نمبر 60 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. ترمذی شریف کتاب التفسیر کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا. اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا گیا جانتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، نیک کام کرتے ہیں اور نیک کام کرتے کرتے ان کا دل کانپتے رہتا ہے، وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں. نیک کام بھی کرتا ہے، ڈرے ہوئے رہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، یہ مراد ہے؟ کہا کہ نہیں صدیق کی بیٹی، وہ لوگ مراد نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ہمارے روزے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ہمارے یہ صدقات و خیرات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ڈرتے رہتا ہے وہ. تو پھر ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیے. حضرت ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. کتنا بڑا کام ہے. یہ عام مسجد تعمیر نہیں ہو رہی ہے، خانہ کعبہ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر تعمیر کر رہے ہیں. قرآن حکیم پڑھیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دونوں مل کے دیوار کھڑی کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہے ہیں. غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ چھوٹا سا عمل ہے تو قبول کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھے لوگوں کے اندر یہ سب سے پہلی برائی کیا موجود ہے کہ وہ مطلب بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں. تو ایسا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اچھے لوگوں کے اندر ایک برائی اور یہ بھی ہے کہ وہ برے لوگوں کی تحقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 5 ٹائم کی نمازی ہے، اب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ان کی تحقیر، ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. میں تو 5 ٹائم کی نمازی ہوں، باقاعدہ مسجد میں پہلی صف میں ٹوپی لگا کے نماز پڑھتا ہوں، یہ تو 1 نمبر کا ایسا ہے ویسا ہے، تحقیر کرنا شروع کر دیتے. یہ نہیں کرنا ہے میرے بھائی. یہ اگر آپ کرنا شروع کر دیے تو پھر ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ کہیں ہمارا عمل برباد نہ ہو جائے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز برباد نہ ہو جائے، ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں یہ صدقہ و خیرات برباد نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایمان والوں سے جو 5 ٹائم کی نمازی ہے، اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، اچھا مومن ہے، اس سے مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو، ایسا ہو سکتا ہے نا. آپ کسی کی مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو. اس لیے کہ تقوی کا معاملہ تو یہاں ہے. کیا پتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا رشتہ زیادہ مضبوط، آپ سے بھی زیادہ مضبوط ہو، تو پھر مذاق نہ اڑائیں. پھر اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ کرے، تحقیر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہو. اللہ رب العالمین نے کس انداز سے بیان فرمایا دیکھیے. اگر کوئی انسان کسی کی تحقیر کرتا ہے تو یہ اچھا آدمی نہیں ہے، گھٹیا انسان ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ ایک انسان کا برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑاتا ہے، تحقیر کرتا ہے. آپ اچھے انسان نہیں ہے، گھٹیا انسان ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف اور صرف اگر یہی برائی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے کسی مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھتا ہے، یہی چیز اس کے لیے کافی ہے کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ برا انسان ہے.
ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی اگر برائی موجود ہے تو ہم اس انسان کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے. کسی کے اندر کوئی اگر برائی ہے تو اس برائی سے آپ نفرت کیجئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، شرابی سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے، آپ شراب سے نفرت کیجئے. جب آپ شراب سے اس گناہ سے نفرت کریں گے تو پھر وہ گناہ آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس آدمی کو دور نہیں کرنا ہے، اس کے اندر جو برائی موجود ہے اسے ہمیں دور کرنا ہے. احادیث کی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، عجیب لگے گا آپ کو. سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. نام یاد رکھیں، اس کا نام تھا عبداللہ اور اس کا لقب تھا حمار. اس کا لقب تھا حمار. ایک مرتبہ شراب پیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام لائے پکڑ کے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ہاں شراب پیا ہوا ہے. اللہ کے نبی مسکرائے. دیکھے اللہ الصمد، میرے نبی کا اخلاق دیکھیے. آج ہماری مجلس میں، ہمارے سماج میں اگر کسی کو اس طریقے سے پکڑ کر لایا جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. پھر صحابہ اکرام سے کہا کہ حد نافذ کرو، لے جاؤ کوڑا لگاؤ اسے. جو حد ہے شریعت کے اندر جو متعین ہے، کہا کہ کوڑا لگاؤ اسے. لگایا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر شراب پی لیا. پھر اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا. اللہ کے نبی دیکھ کے مسکرا. اچھا وہی بندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کہا کہ اس کے اوپر حد نافذ کرو. پھر ان سے کہا بھی آئندہ شراب پیو گے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، آج کے بعد سے آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. اچھا جاؤ. کوڑا مارا گیا، چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر شراب پی لیا. پھر اللہ کے نبی کے پاس لائے. کئی مرتبہ ایسا ہوا. آخر میں جب اس شخص کو لایا گیا، کہا کہ اللہ کے نبی پھر سے شراب پی لیا ہے. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. باہر سے ایک آدمی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ لعنہ اللہ، اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. بار بار شراب پیتا ہے، بار بار آپ کے پاس لایا جاتا ہے، کوڑا بھی مارا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ شراب پیتا ہے. اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، نبی کا جملہ سنیے، نبی کا اخلاق دیکھیے. اللہ کے نبی نے کہا لا تلعنہ، اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہو؟ نہیں لعنت مت بھیجو، اس کے اوپر لعنت مت بھیجو. فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سمجھ میں آیا آپ کو جملہ؟ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کس کے بارے میں کہا؟ ایک شرابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا. ایک ٹائم نہیں، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ وہ شراب پیا تھا، کوڑا بھی لگایا گیا تھا. بار بار اللہ کے نبی دیکھ کے مسکراتے ہیں. اب جب کسی نے لعنت بھیج دیا اس کے اوپر، لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ بار بار وہ شراب پی رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اس کے اوپر لعن تان مت کرو، اس لیے کہ اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ کہ ہمیں گناہ گار سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کے اندر جو برائی موجود ہے نا اسے دور کرنا ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا اس کے اندر لاکھوں برائیاں موجود ہیں، آپ نمازی ہو، 5 ٹائم کی نمازی ہو، تو آپ کو غلط جملہ اس کے بارے میں بولنا نہیں ہے. آپ اس کو قریب کیجئے. ایک کتنی بڑی بات ہے. ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں حدیث، مسند احمد کی حدیث ہے. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے صحابہ اکرام کی مجلس میں. لمبی حدیث ہے، ہم پوری حدیث نہیں سنائیں گے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے. لوگوں کے سامنے، تمام صحابہ اکرام کے سامنے. اور اجازت کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ ان کے اوپر غصہ کر سکتے تھے، صحابہ اکرام غصہ کر سکتے، لیکن کسی صحابہ اکرام تو غصہ کیے. بعض احادیث کے اندر ملتا ہے صحابہ اکرام غصہ کیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں کچھ مت بولو اسے، ادھر آنے دو، آؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، بالکل قریب کیا. اس کے بعد پھر سمجھایا. اور نبی کا انداز کیا انداز ہے سمجھانے کا؟ اپنی ماں کے ساتھ پسند کرو گے، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ؟ کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی سمجھایا اس انداز سے. تو دیکھ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں کیا آیا کہ ہمیں گناہ گار سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کے اندر جو گناہ ہے اسے دور کرنا ہے، اس سے نفرت کرنا ہے، اس کے تعلق سے خیر خواہی اور ہمدردی کرنا ہے.
تو اچھے لوگوں کے اندر یہ دو برائی موجود ہے کہ اچھے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، میں متقی پرہیزگار ہوں۔ اسی طریقے سے جب یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں میں اچھا ہوں، تو پھر دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، برے لوگوں کے اندر اختصار کے ساتھ بتا دیتے ہیں، اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ برے لوگوں کے اندر ایک برائی کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں حوالہ دیتا ہوں، آپ لوگ اگر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھیے گا، اما پارے کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ المطففین، بالکل آخری آیت ہے، آیت نمبر 29 سے ایک آیت ہے آیت نمبر 36 تک آپ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو برے لوگ ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ایمان والوں کے اوپر ہنستے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ برے لوگوں کے اندر یہ برائی موجود ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھر آنکھ کے اشارے سے آپس میں بات کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس دکان میں بھی دیکھ لیجئے، اس دکان میں بھی دیکھ لیجئے، وہاں بھی دیکھ لیجئے، وہاں بھی دیکھ لیجئے، ہر دکان پر جہاں بھی چند ایک نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہاں سے کسی مولانا کا گزر ہو جائے، کسی نمازی کا گزر ہو جائے، کسی اچھے آدمی کا گزر ہو جائے تو پھر اشارہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھ کے اشارے سے بولتے ہو گئی، بہت ساری باتیں ہو گئی، آپ نے ان سے اشارہ کیا، اس نے بھی منڈی ہلا دی، آنکھ کے اشارے سے سب کچھ، اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ آگے آیت ختم ہوتی ہے، عَلَى الْأَرَائِكِ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج تو مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، یہی ایمان والے ان مجرموں کے اوپر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان مجرموں کے اوپر قیامت کے دن ہنسیں گے۔ تو یہ برائی موجود ہے۔ اسی طریقے سے برے لوگوں کے اندر ایک اور برائی موجود ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یا کسی کام سے روکا جاتا ہے تو وہ ضد میں آ کے ضد کرتے ہوئے اور بھی زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کہا جائے جوا مت کھیلو تو ضد میں آ کے تعصب کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر اور بھی زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر بے شمار آیتیں موجود ہیں، کہا جاتا ہے رحمان کے لیے سجدہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرو، اب نہیں کرے گا، ہم ان کی بات مانتے ہوئے سجدہ کریں گے، نہیں مانے گا۔ تو یہ برے لوگوں کے اندر یہ برائی موجود ہے، دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔